اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ ابھی مجھے آیتیں پڑھنے دو، سارے پڑھے لکھے آپ کے ذہن میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں وہی جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی کہ سورۃ طلاق میں ارشاد ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ قرآن امر ہے، یہ قرآن امر ہے، توجہ، یہ قرآن امر ہے، یہ قرآن امر ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ذکر ہے، تذکرہ بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ یہ قرآن تذکرہ بھی ہے، یہ قرآن ذکر بھی ہے۔ اسی سورۃ الحجر میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ اور سورۃ البروج میں ارشاد ہوا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے۔ مجید کی کیا معنی ہے؟ کہ تمام عظمتوں پر حاوی، محیط، تمام عظمتوں پر محیط، تمام عظمتوں پر محیط، تمام عظمتوں پر حاوی۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الواقعہ میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، اور یہ قرآن روح کی غذا ہے۔ یہ نعرہ حیدری، یہ قرآن سرمایہ حیات ہے، یہ قرآن سرمایہ زندگی۔ اور میں نے 40 آیتیں پڑھی 20 سورتوں کی۔ جو قرآن، جو قرآن، وہ اہل بیت، جو قرآن، وہ اہل بیت، جو قرآن، یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے، رحمت ہے، عقل ہے، فکر ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، شفا ہے، مشکل کشا ہے، کل علم ہے، برہان ہے، مبین ہے، حکمت ہے، تذکرہ ہے، فرقان ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، معصوم ہے، معصوم ہے، بے مثل ہے، معجزہ ہے، حق ہے، مصدق ہے، مشکل ہے، کریم ہے، عظیم ہے، مجید ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، سرمایہ زندگی ہے۔ اب جو قرآن، اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جو قرآن، جو قرآن، وہ اہل بیت۔ ہاں آپ کو یاد ہوگا ایک میں نے جملہ کہا تھا، اب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جو قرآن، وہ یہ، جو قرآن، وہ یہ۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے اس قرآن کو جان بوجھ کر دانستن ناکافی بنایا۔ کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ نہیں، ہمارے لیے قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے۔ یا اللہ دعویٰ اتنی ہے لیکن 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں ہے، کیوں؟
پر 27 انبیاء کے نام ہیں. پھر قرآن کی دعویٰ کہاں گئی؟ پھر قرآن کی دعویٰ کہاں گئی؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. سورت حامیم سجدہ اور اس کا ترجمہ نہ شیعہ کا ہے نہ کسی اور کا. امام راغب نے بڑا یعنی صرف اور نحو کا جاننے والا اس امام راغب نے اس آیت کا ترجمہ کیا جو میں ابھی کر رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں. آیت سورت حامیم سجدہ آ گئی. قل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا. میرے حبیب کہہ دو ان کو کہ یہ قرآن صرف اور صرف ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے جو مومن ہے. ہر ایک کے لیے مشکل کشا نہیں. یہ قرآن پھر سنو بڑا جملہ ہے. رات بھر سوچنا. سورت حامیم سجدہ. قل میرے حبیب کہہ دو ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، نہیں. قل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا. یہ قرآن ان کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے جو مومن ہیں. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اور میرے حبیب جو مومن نہیں ان کے لیے یہ قرآن اپنی معنی کو چھپاتا ہے. بڑا جملہ تھا. آگے میرا جملہ نعرہ حیدری. اسی میں تو مزہ ہے. یہی تو میرا موضوع ہے. وہو لا یؤمنون اور جو مومن نہیں فی آذان وقر. ایک تو ان کے کان میں روئی پڑی ہوئی ہے. وہو علیہم عمی. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ان کے لیے خود اندھیرا ہے. یعنی قرآن اپنی معنی کو ان کے لیے چھپاتا ہے. قرآن بھی اپنے اور پڑھائی کو جانتا ہے. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں. نعرہ حیدری. معنی کو کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ چھپا دیتا ہے. پڑھتے ہیں. خدا کرے کوئی آنکھوں کا اندھا ہو، دل کا اندھا. یہ بدقسمتی سے آنکھوں سے بھی اندھے، دل کے بھی اندھے. یہ بدقسمت آنکھوں سے بھی اندھے، دل کے بھی اندھے. اللہ نے فرمایا یہ ان کے حق میں نابینائی کا ثبوت ہے قرآن کہ اپنی معنی کو چھپا لیتا ہے. جب غیر دیکھتا ہے تو معنی اور ہے، جب وارث دیکھتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. جب وارث دیکھتا ہے تو معنی اور ہے. آئیے ایسے نہیں، مکمل آپ کی تسکین کے لیے آئیے پھر 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. میرے دوستو یاد رکھو ہمارے لیے قرآن یہ کافی نہیں ہے. کن کے لیے کافی ہے؟ جن کے لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھو اگر تم لا تعلمون ہو تو ان سے پوچھو جو ذکر کے اہل ہیں. اگر تم لا تعلمون ہو تو پھر پوچھو اہل ذکر سے. اہل مضاف، ذکر مضاف ہے جو ذکر کے اہل ہے. پہلے تو آئیے قرآن حکیم کی طرف سے چلے کہ یہ لا تعلمون ہیں کون. یہ سورۃ النحل میں ارشاد ہو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے. علامہ بعد میں بنے، انجینئر بعد میں بنے، ڈاکٹر بعد میں بنے، مفتی بعد میں بنے. جب تم آئے تھے تو لا تعلمون مانے جاہل. اب کوئی ماں کا لال لکھ دے کہ میں آیا تھا تو عالم.
گھبرائیں نہیں، پتا چلا اہل ذکر وہی ہو سکتے ہیں جو آتے ہی عالم، ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ میں لفظ لا تعلمون استعمال کر رہا ہوں، آتے ہی عالم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی لا تعلمون نہیں ہوں، آتے ہی عالم۔ اب مسلمان ایک کا نام تو بتائیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بتائیں کہ تمہارے پاس کوئی ہے ایسا جو آتے ہی عالم؟ اگر عالم ہوتے تو 40 برس کفر اور مشرک کیوں رہتے؟ نعرہ حیدری، ایک کا نام تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، جو ذکر کے اہل ہے۔ پورے قرآن میں لفظ ذکر کی 2 معنی ہیں، تیسری نہیں، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے لکھا، مجھے چھوڑ دے۔ پورے قرآن حکیم میں ذکر کی 2 معنی، میں لغت کی طرف نہیں چلنا چاہتا، تمام مسلمانوں کے لیے میری تقریر ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ ذکر کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے پہلی آیت پڑھی سورۃ الحجر کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ذکر مانے قرآن، ذکر مانے قرآن۔ اور پھر سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے جو میرا رسول ہے۔ ایک ذکر ہے قرآن، ایک ذکر ہے رسول۔ کیوں گھبرا گئے ہیں میرے چچا؟ اب اہل ذکر وہی ہوں گے جو رسول کے بھی اہل ہوں اور قرآن کے بھی۔